السلام علیکم جی، میں حرمنا صفوی، اس وقت ہوں باغی ٹی وی پہ، میں باغی ہوں۔ ہماری سوسائٹی پتہ نہیں کیا بن چکی ہوئی ہے، شاید قیامت کی نشانیاں ہیں یا شاید ظہور امام کا وقت آ چکا ہے قریب، پتہ نہیں کیا کیا۔ کرونا وائرس کووڈ-19، یقین کیجئے کوئی اتنی بڑی موت اور کوئی اتنی بڑی وبا نہیں ہے جو کچھ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔ ہم سالوں سے، شاید صدیوں سے، لیکن اب ان 70 سالوں سے جتنا میں پرانا پڑھتی ہوں اور جو 40 سال کی عمر میں میں نے اپنے ہوشوں میں دیکھا ہے، ہم سینکڑوں ٹیبوز کے ساتھ زندہ ہیں۔ ہمارے ہاں چائلڈ ابیوز، بچوں کے ساتھ زیادتی اتنی عام ہے کہ آپ کو دن میں 10 سے 12 خبریں مختلف علاقوں کی ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ میرا جسم میری مرضی کے کیمپینز چلانے والے لوگ وہ ہیں جو کہ گیز لیزبینز کلبز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ریپس عام، یہاں پہ لڑکوں کے ساتھ زیادتیاں عام، یہاں پہ ہمارے مدرسے، میرا دل کرتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ شاید ان مدرسوں کو تالے لگا دیے جائیں۔ یقین کریں عوام کا ایسا ماحول ہو چکا ہے کہ کوئی مولوی دیکھوں، میں کوئی مدرسے کا ویڈیو دیکھوں، کسی بچے کا ٹیلنٹ، کسی کی تلاوت، کسی کا گانا سنوں، میرے ذہن میں یہ خیال گھومنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا مولیسٹ ہوتا ہوگا یہ کیا۔ ہم اتنے لوگ پریشان ہو چکے ہیں ابھی انہی حالات میں، اسی کرونا میں۔ یہ دنیا جو بڑی تہجد میں بیٹھ گئی ہے اور معافیاں مانگ رہی ہے اور اللہ کے عذاب سے بڑی مغفرت کی تسبیحاں ہو رہی ہیں۔ ایک باپ اور چاچا 3 بچیوں کو عرصہ دراز سے سیکشول ابیوز کر رہے ہیں، زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں ان کو مارتے پیٹتے بھی ہیں، ہر طرح کا ظلم ہو رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑا ٹیبو ٹرانسجینڈرز، جس پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں یہاں پہ کوئی بڑے نام کوٹ نہیں کرنا چاہتی، پوری ایک ہسٹری ہے کہ ٹرانسجینڈرز کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ میں اس وقت اس پروگرام میں کسی کو کوٹ نہیں کری، کسی کا نام نہیں لینا چاہتی، میں اگلے پروگرام میں سارے ناموں کے ساتھ آؤں گی۔ ججا بٹ کیس سیالکوٹ سب کو یاد ہے، نوشہرہ، سوابی، کتنے ٹرانسجینڈرز کو کس طرح مارا جاتا ہے سب کو یاد ہے۔ ایک ایسی ٹرم ہے، ہم ان کو بولتے ہیں خسرا، ہجڑا، چھکا، خواجہ سرا۔ ہر کوئی لان تان کرتا ہے ان کے ساتھ کہ جی یہ بائی سیکشولز ہیں، یہ ہومو سیکشولز ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کوئی اس کو کیوں نہیں مارا جو ان کو بلاتا ہے اور جو ان کو اس طرح استعمال کرتا ہے۔ ماں باپ ڈسون کر دیتے ہیں، گھر میں ظلم ہوتے ہیں۔ کتنے ٹرانسجینڈرز ایسے ہیں جن کو سگے بھائیوں نے مار دیا۔ یہاں پہ نام لینے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ وہ لوگ جو کامیاب ہوئی، وہ شیمیلز جو کامیاب ہو کے کسی پوائنٹ پہ آئیں، ان کا نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ان کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے۔ 2 ہفتے پہلے پشاور میں گولیاں چلا دی گئیں، ختم کر دیا گیا۔ جیلم میں اتنے ظلم سے ٹرانسجینڈر کو قتل کیا گیا اور کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اور ہمیشہ ان کو ایک ہی بات کہ تم لوگ اللہ کا عذاب ہو، تم لوگ اللہ کی سزا ہو، تم لوگوں کا گناہ۔ پیدا ہونے سے پہلے کیا گناہ کے کفار ہے؟ شاید یہ گناہ کے کفار ہیں ان کے والدین کے لیے ہیں جن کے گھر ایسے بچے پیدا ہوئے۔ مجھے تو خیر یہ بھی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کسی کو نہیں پتا کس وقت کس کے گھر کیا پیدا ہو۔ آپ نے ہمارے ملک میں اس جینڈر کو سیکس ورکر بنا دیا۔ آپ نے ان کے لیے کوئی اور رستہ نہیں چھوڑا، ان کے لیے کوئی کاروباری، کوئی نوکریاں، کوئی 2009 سے کوششیں شروع ہوئیں، ان کا پوائنٹ اٹھنا شروع ہوا۔ 2017 سے لے کے 2018 تک 500 ٹرانسجینڈرز کو ظلم سے مارا گیا ہے، شدید ظلم سے مارا گیا ہے۔ پوری باڈی پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، سگریٹوں سے جلایا جاتا ہے، اور گینگز نے مختلف کمیونٹیز کے مختلف ٹرانسجینڈرز کو اپنی ڈومین میں رکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے لیے کام کریں گے، یہ ہمارے لیے ہیں، یہ ہمارے انٹر ہیں، یہ ہمارے ٹھیکوں پہ چلتے ہیں، یہ ہمارے ٹھیکوں پہ چلتے ہیں۔ جن کو چکا کہا جاتا ہے نا، میری نظر میں یہ سوسائٹی چکا ہے۔ جو لوگ ان کو مس یوز کرتے ہیں، ان سے غلط کام لیتے ہیں، ان سے غلط کام کرواتے ہیں، ان کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، میری نظر میں وہ سب چکے ہیں۔ ان کو ووٹ کا حق مشکلوں سے ملا، ان کے لیے بہت سخت، ان کے لیے بڑے جی ادھر سے بل پاس ہو جاتا ہے، ان کے حقوق کے لیے بڑی بات ہوتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف سزائیں کیوں نہیں ہوتی۔ ایون ججا بٹ وغیرہ کو بھی بعد میں آدھی سزا پہ، بلکہ اس سے بھی پہلے معاف کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سوسائٹی خود سب کے سب
خواجہ سرا بنتے جا رہے ہیں, یہ سب چھکے بنتے جا رہے ہیں. اس کے لیے آواز اٹھائیں, سڑکوں پہ نکلیں, ورنہ ہم عورتیں جو بڑی ویمن امپاورمنٹ پہ لڑتی ہیں اور بڑی عورت مارچ کر کے نکلتی ہیں, پھر اگر ادھر آپ لوگ گنیں ابھی تک جو ریسنٹ بالکل ریڈنگ ہے اور جو ریسرچ ہے اس کے مطابق اس وقت پاکستان میں 2100 سے زیادہ ٹرانسجینڈرز ہیں جو ظلم برداشت کر رہے ہیں. 2100 پہ آپ دیکھیں دن میں ایوریج پہ کتنے لوگ بنتے ہیں جن پہ روز ظلم ہوتا ہے. تو میرا کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, اپنے قبلے درست کر لیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ گنیں جب یہ سڑکوں پر آئے, جس دن انہوں نے ٹھان لیا آپ سے بدلہ لینے کی اور آپ کے اوپر ڈیفینسو ہو کر یا پھر اوفینسو ہو کے اگر انہوں نے اٹیک بیک کیا, تو پھر آپ کو پتہ نہیں ہے جن کو آپ چھکا کہتے ہیں نا, وہ آپ لوگوں کا کیسا چھکا بنائیں گے. ان پہ ظلم بند کریں, ان کو ایکسیپٹ کریں, ان کو نوکریاں دیں اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں. میرے پاس ایک بہت لمبی لسٹ ہے جو میری کلوزسٹ فرینڈز ہیں, اور جتنی میں ان کی عزت کرتی ہوں اتنی شاید میں کسی مرد یا کسی عورت کی عزت نہیں کرتی. جو بھی جینڈر ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو عورت کی طرح ٹریٹ کریں یا اس کو مرد کی طرح ٹریٹ کریں, کیونکہ ٹرانسجینڈرز کی وجہ سے قوم لوط نہیں الٹائی گئی تھی, اس پہ عذاب نہیں آیا تھا. وہ جس وجہ سے آیا ہے ان کو تو کوئی نہیں مار رہا, یہاں پہ سارا گھوم کے نزلہ ان کے اوپر اتر رہا ہے. ان کو سڑکوں پہ مت لے کر آئیے, ورنہ یہ گھروں میں گھس کے اتنا ماریں گے کہ سب مردوں کی مردانگی نکال دیں گے. بہت شکریہ. ارمنا صفی, باغی ٹی وی, آج کے لیے اتنا ہی.